بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ بن حسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار والليل وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ اجزا قطعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد یا فاطمتی اغیثنی یا سیدتی ادرکنی بحق بالفضل نبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین وبناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین واعوان الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات بآواز بلند سے بات کریں محبان نبی و اہل بیت نبی حداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ مولا حاضرین کے رزق عزت صحت مال بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مولا اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ۔ ان ہاتھوں کو یہ سعادت بخش میرا بادشاہ حسین کی زرعی کے ساتھ محسوس ہے۔ میرا مالک ہم گناہگاروں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، بارہویں کا انتظار نصیب فرما، بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار نصرت نصیب فرما، بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے آواز سے بلند پڑھیں۔ اجازت ہے جی گفتگو سلسلہ گفتگو جو آج اپنے ایک نئے موڑ میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے قتل حسین کی تحقیق پہ اور ان دو کرداروں پہ جن میں سے ایک اسلام کا حامی رہا اور ایک اسلام کا دشمن رہا۔ آج امت مسلمان کو چاہیے کہ وہ نشاندہی کرے ان کرداروں کی جنہوں نے ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچایا۔ آج جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جو لوگ کربلا میں حسین کے مقابلے پہ آئے وہ نام نہاد مسلمان تھے، تو آج ہمیں تاریخ کا مورخ یہ بتاتا ہے کہ دراصل وہ حقیقی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اور کربلا سے لے کے آج کے داعش کے وجود تک یہی نعرہ ہمیں بلند کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حقیقی مسلمان نہیں، یہ اسلام میں روپ دھار کے آئے ہوئے۔ یہ تاریخ کربلا سے شروع نہیں ہوئی، ہم تمہیں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اندر سے مسلمان نہیں تھا۔ یہ اسلام کا روپ دھارنے والی تاریخ کربلا سے شروع نہیں ہوئی۔ کربلا سے پیچھے جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ سورہ منافقون واقع کربلا کے لیے نہیں آئی تھی۔ سورہ منافقون کا نزول اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ ہاں تفسیر غدیر میں کھل کے سامنے ہے۔ اطاعتیں تین ہیں اور اطاعتوں کے ماننے کا حکم ہی خدا نے دیا۔ تین جگہوں پہ اللہ نے اطاعت کا حکم، اور یہ جو آپ مجلس حسین میں نعرے بلند کرتے ہیں یہ نعرے بھی تین ہیں۔ نعرہ تکبیر ہے، نعرہ رسالت ہے اور نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر اونچی آواز سے ہم اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر بلند کرنے سے مشرک لرز جاتا ہے۔ نعرہ رسالت بلند کرو کافر پریشان ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری بلند کرو منافق کو موت آ جاتا ہے۔ آج ہمیں جانا ہے اسلام کے اس موڑ کی طرف جہاں پہ آ کے یہ تفسیر کھل کے سامنے آ
کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ دو کردار تھے، ایک یزید کا دادا اور ایک حسین کا دادا۔ یزید کا دادا مخالفت رسول کرتا رہا اور حسین کا دادا حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کا دادا اسلام کو نقصان پہنچاتا رہا اور حسین کا دادا اسلام پہ احسان کرتا رہا۔ یزید کا دادا مخالفت پہ ڈٹا رہا اور حسین کا دادا حمایت پہ ڈٹا رہا۔ یزید کا دادا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ ختم ہو جائے، حسین کا دادا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند ہو جائے۔ پھر ایسا ہوا کہ یزید کا دادا بہت سے روپ دھار کے ہر دور میں نبی کے سامنے آتا رہا، لیکن حسین کا دادا ہر دور میں یزید کے دادے کے سامنے دیوار بن کے کھڑا، اور حسین کے دادے نے ہر دور میں رسالت کی حفاظت کی، رسالت کا تحفظ دیا، کیونکہ اس دور میں خدا زمین پہ آ نہیں سکتا تھا، اور خدا نے چاہا کہ میرا نبی جو ہے میں نبوت کو بچا کے رکھوں۔ خدا نے جس ہاتھ کے ذریعے سے نبوت کو بچایا اس ہاتھ کو ابو طالب کہتے ہیں، اسی لیے خدا نے قرآن میں کہہ دیا علم یجد کا یتیمن فاوا، میرا حبیب تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا۔ پالا ابو طالب نے، لیکن خدا کہہ رہا ہے ہم نے پالا۔ یہاں پر اکثر میرے کچھ نادان خطیب کہہ دیتے ہیں کہ خدا کبھی کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، خدا جب بھی کہتا اپنے فعل کو اپنا فعل کہتا۔ پھر دیکھنا پڑے گا یہ ہاتھ ابو طالب کے تھے، ارادہ توحید کا تھا۔ خدا نے کچھ ہستیوں کا انتخاب کیا جن کے ذریعے سے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کرتا۔ خدا چاہتا تھا رسالت محفوظ رہے، جس نے اس دور میں خدا کے ارادے کو عملی جامہ پہنایا اس شخصیت کو حضرت عمران کہتے ہیں۔ پھر آؤ طریقہ تھوڑا سفر کرو، آج مجھے کیونکہ آج نصف محرم ہو گئی اور آج مجھے اسلام کے اس نصف تک پہنچنا ہے۔ آج ہمیں سفر کرنا ہے اشیر سے لے کے غدیر تک۔ اگلی مجلسوں میں ہم سفر کریں گے غدیر سے لے کے کربلا تک۔ دعوت العشیرہ میں حسین کے دادے کے گھر اسلام کی پہلی دعوت ہوئی۔ عرب کے 40 کافر حسین کے دادا کے گھر آتے، کھانا بن رہا تھا اور اسلام کی پہلی میٹنگ کا آغاز ہوا چاہتا۔ جب رسول تبلیغ کے لیے تقریر کے لیے اٹھے تو کفار نبی کے ارادے کو سمجھ چکے، انہیں پتا تھا کہ یہ کیا اعلان کرنے والا ہے، لہذا نبی کی تقریر سے پہلے کافر اٹھ کے چلے گئے۔ اگلے دن تقریر کرنے کے لیے نبی اٹھے، یہ پھر تقریر سے پہلے چلے۔ اب میں پھر ایک ہوا کے چھونکے کی طرح لفظ کہنے لگا، وصول کیجیے گا۔ کافر بڑھوں کی یہ پرانی عادت، یہ نبی کا مزاج سمجھتے تھے، انہیں پتہ چل جاتا تھا نبی کیا کہنے والا ہے کیا لکھنے والا۔ یہ کہنے سے پہلے بھی رسالت کو روک دیتے، یہ لکھنے سے پہلے بھی رسالت کو روک دیتے، یہ رسالت کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ انہیں پتا چل گیا کہ اب نبی کیا اعلان کرنے والا ہے، لہٰذا یہ اس سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو کے جب یہ جانے لگے، تیسرے دن حضرت رسالت مآب نے حضرت عمران سے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ، یہ بات تو سنتے کوئی نہیں۔ حضرت عمران نے مسکرا کے کہا چل آج اعلان کر، آج کوئی نہیں جائے گا۔ مجھے نوجوان نسل کی طرف جانے چاہیے، آج اعلان کیجیے آج کوئی نہیں جائے گا۔ اتنا کہنا تھا یا رسول تقریر کے لیے اٹھے، تقریر کے لیے اٹھنا تھا، کافروں نے ابھی اٹھنے کا پروگرام بنایا یا دلوں کی نیتیں، جانے والا عمران اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھتے ہوئے سرداروں کو بٹھا کے نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، نبی کے چہرے پہ نظر قوم یا سیدی و یا مولایا، اٹھ میرا سید، اٹھ میرا سردار، فتکلم مما تحبون، اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے، وبلغ رسالتہ من ربک، اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے۔ ابو طالب کا اعلان کرنا تھا، خدائی چھوم گئی، توحید نے کہا ابو طالب تیرے تو پہلے ہی قرضے بڑے تھے، ایک احسان تو نے اور کر دیا ہے، تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو سید بھی کہہ دیا ہے، مولا بھی کہہ دیا ہے، سید بھی کہہ دیا ہے، مولا بھی کہہ دیا ہے۔ میں اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ کہہ رہا ہوں، خدا نہ کہہ رہا ہوں۔
رسول تقریر کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ابھی کوئی بھی مسلمان نہیں, یہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے کافر تھے. مسلمان کیسے ہوتے؟ ابھی نبی نے اعلان ہی نہیں کیا. نبی اعلان کریں گے, پھر یہ نبی کا کلمہ پڑھیں گے, پھر مسلمان ہوں گے, پھر نبی کی صحبت میں بیٹھیں گے, پھر یہ صحابی بنیں گے, پھر یہ رضی اللہ ہوں گے. اتنا فرق تھا بھی کافر کو رضی اللہ ہونے میں. سر ہلا کے نہیں, زبان سے بولا تھا, مجھے آپ کی زبان سے تائید چاہیے. ابھی کافر نے اتنا سفر طے کرنا ہے, ابھی سارے حالت کفر میں تھے. ابھی کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں. ہاں یہ تھا کہ ان میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مستقبل کے ہیرو چھپے ہوئے تھے, کچھ ایسے کردار چھپے ہوئے تھے جنہوں نے اسلام میں ایک اپنا نام بنانا تھا, لیکن ابھی وہ چھپے ہوئے تھے. اور رسول تقریر کے لیے اٹھے. لو آج پہلی اشیر سے غدیر سمجھ لینا, آج پہلی دعوت سے یہ پہلا اجتماع ہے اسلام کا. اس سے پہلے اسلام کی باقاعدہ میٹنگ نہیں ہوئی, یہ پہلی میٹنگ ہے اسلام کی. آج اسلام کا آغاز ہونے لگا, اور اسلام کی پہلی اینٹ ابو طالب کے گھر میں رکھی جاتی ہے. لو اب سفر کرنا میرے ساتھ, بالکل خاموش رہ کے نہیں, تھوڑا یقین دہانی کروا دیجیے گا کہ موضوع آپ کو جو پہنچا رہا ہوں وہ وصول ہو رہا ہے. رسول تقریر کے. اب جو میں نے جملہ کہا, یہ جملہ شیعہ کتب سے نہیں, میں اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے ثابت کرنے کو دیا کہ حضرت ابو طالب نے رسول کے اعلان سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ بولیے, آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. تلوار لے کے حضرت عمران دروازے پہ کھڑے ہو. تحریک احتیاط امامہ و سیاسہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے ہسٹری, وہ لکھتی ہے کہ حضرت عمران نے یوں تلوار کو نکالا اور تلوار کے ساتھ دروازے کو بند کیا. اب عرب کے کافر تلوار جلانی جانتے تھے, لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ جب ابو طالب کی تلوار یوں ہو جائے, عام ہاتھ نہیں, اللہ کے ہاتھ کا ہاتھ ہے. علی کے باپ کا ہاتھ تھا. کافر گھبرا گئے کہ آپ اٹھ تو سکتے نہیں. یا رسول تقریر کے لیے اٹھے, سفر کر رہے ہیں جی آپ, رسول تقریر کے لیے اٹھے تو رسول نے کہا یا ایھا الناس, او انسانوں, مسلمانوں نہیں. ہاں میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا ضرورت یہ ہے پہلے انسان بناؤ پھر مسلمان بناؤ. برتن میں کوئی چیز پاک رکھنی ہو اسے پہلے دھویا جاتا ہے. ان کے ذہنوں کے کشکول اتنے گندے ہو چکے تھے. 40 سال تک نبی نے اسلام کی آبیاری کیا, انہیں تیار کیا اسلام کے لیے. 40 سال کے بعد اب نبی نے کہا ایھا الناس, او انسانوں, قولوا لا الہ الا اللہ. اب تمہیں کہنا پڑے گا اللہ بس ایک ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو میں بڑے احسن طریقے سے تحریک کا پیغام پہنچاؤں کہ یہ تحریک کا سفر ہم ان 10 دنوں میں بڑا بہتر طریقے سے کر سکیں. صرف کہو کہ اللہ صرف ایک ہے. یہ بات عرب میں کہنا تلوار کسی کی گردن پہ مارنے کے مطابق تھا کہ جہاں ایک ایک گھر میں 70 خدا پڑے ہیں اور وہ اپنے خداؤں کے معاملے میں اتنے سخت ہوں کہ وہ اولاد کو بھی برداشت نہ کرے. اور اس معاشرے میں کھڑے ہو کے نبی نے پہلی بار کہو اللہ صرف ایک ہے. جملہ سنیے گا, وصول کیجئے گا, اور اگر حق بنے تو پھر اتنی یقین دہانی کروا دیجئے گا یہاں محنت کی قدر ہوئی. رسول نے پہلی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ مانو اللہ ایک ہے, کہا کہو. یہ فرق تھا اشیر میں اور غدیر میں. اسلام کی پہلی دعوت اور اسلام کے آخری مجمع میں اتنا فرق آ گیا تھا. پہلے مجمع نبی نے کہا کہو اللہ ایک ہے, آخری میں مانو علی ولی ہے.
تیر کا موازنہ کرتے رہیں. اب دیکھنا کہ جو کچھ اشیر میں ہوا اس کی آپ کو جھلک اب اخیر میں غدیر میں بھی نظر آئے گی. رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے, رسول نے کہا کہو اللہ ایک ہے. کفار خاموش, یہ کیا کہہ رہا عبداللہ کا بیٹا؟ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے شروع کیے. یہ کیا اللہ ایک ہے؟ کہاں ہے وہ اللہ؟ کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ اگلا جملہ ان کے لیے زمین پہ گڑ جانے کے لیے کافی تھا. انہوں نے کہا کس نے کہا اللہ ایک ہے؟ فرمایا وَأَنَا, اور میں محمد عبدہ و رسول, میں اس کا عبد بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. اب کہو کون میرا ساتھ دے گا؟ عرب کے سرداروں کے چہرے پہ موت یوں غصے کے ساتھ بکھر گئے, لیکن جو ہی دروازے کی طرف دیکھے تو عمران کی آنکھیں نظر آئیں. دروازے کی طرف دیکھے تو تلوار عمران, علی کے باپ کی آنکھوں کا جلال, علی کے باپ کا روب, یہ بیٹھنے نہ دے. اسی دن سے کافروں نے پروگرام بدل دیا. جملہ جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں جا کے وصول کرنا, جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں عزت علی کی قسم وہاں جا کے وصول کرنا. اسلام کی پہلی دعوت کے بعد کافروں نے پروگرام تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا ان کے گھر میں چلے جائیں, ایک اٹھنے نہیں دیتا, ایک بیٹھنے نہیں دیتا. اس دن سے انہوں نے پروگرام بدل دیا. مجلسوں میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جاتا. شبیر میں جائیں گے علی اٹھنے نہیں دے گا, رسول بیٹھنے نہیں دے گا. یا تو علی ولی اللہ مان کے اٹھیں گے, انکار کریں گے تو قیامت تک کے لیے علی کی دشمنی مول لینا پڑے گی. رسول نے اٹھ کے کہا کہو اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول. کافر بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے, نبوت دیکھ رہی تھی کہ اب کون اٹھے گا, ان میں سے کون کہے گا کہ وہ ایک ہے. آج پہلے ہی دن یہ مان جائیں, پہلے دن کہہ دیں کہ وہ ایک ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیسے مانیں گے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ان کا نبی ہوں, ان کا رسول ہوں؟ ابھی 40 کافروں کے چہروں پہ رحمت کی نظر تھی, یا پیچھے سے ایک بچہ اٹھا. میرے پاس مجبوری تھی کہ میرے پاس تاریخ میں لفظ یہ تھا. ظاہری حیات طیبہ میں میرا بادشاہ بچپن میں اٹھا, رش آگے زیادہ تھا. تاریخ کہتی علی ایڑیوں کے بل کھڑے ہوئے. علی نے اپنے قد کو اونچا کیا, رسالت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, پیچھے سے آواز دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. نانا میرے ساتھ چلتے نا, علی نے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دے گا کوئی مانے نہ مانے میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے اور تو اس کا رسول ہے, وہ ایک ہے تو اس کا رسول ہے, وہ ایک ہے تو اس کا رسول ہے. 40 کافروں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون گواہی دے رہا ہے, تو علی کو دیکھا, ابو طالب کے بیٹے کا چہرہ دیکھا. آگے دیکھتے تو محمد ہے, پیچھے دیکھتے ہیں تو علی ہے. آگے محمد رسول اللہ تھا, پیچھے علی ولی اللہ تھا. اسی درمیان میں کہیں اسلام چھپا ہوا تھا. جب اتنا جملہ کہا رسول نے کہا تو نے میری گواہی دی ہے, پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں انت ولی من بعدی, تو میرے بعد میرا ولی ہوگا. لو اسلام کے 2 کلمے چل پڑے. ایک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک نے کہا علی ولی اللہ. یہ پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے یہ علی کی سنت ہے, جو ہم پڑھتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے. ببرشة نرى هذري
لا الہ الا اللہ محمد رسول نے کہا یا علی انت ولی من بعدی. اعلان غدیر میں اعلان ہوا تھا. مجلس طے پہلے کی جاتی ہے، اعلان بعد میں ہوا. عشیر میں طے ہو گیا، غدیر میں اعلان ہوا. عشیر میں بھی جو طے ہوا یہ فرش میں ہوا تھا، عرش پہ اس سے بھی کہیں پہلے ہو چکا تھا. عشیر میں اور غدیر میں یہی فرق تھا. اسلام عشیر میں بچپن میں تھا، غدیر میں جوان ہو گیا. عشیر میں علی بھی بچپن میں تھا، اسلام بھی بچپن میں تھا. جو ادب کے ساتھ سننے کے عادی ہو ان کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، علی اور اسلام ایک ہی گود میں پلتے رہے. فرق یہ تھا کہ اسلام نبی کے سینے میں تھا، علی نبی کے سینے پہ تھا. جو ہاتھ اٹھے ان کے لیے جملہ دے دیتا ہوں. اسلام نبی کی زبان پہ تھا، علی چوس کے جوان ہوتا رہا. اسلام مہر نبوت پہ لکھا ہوا تھا، اسلام نبی کے شانوں پہ لکھا تھا، اسلام نبی کے کاندھوں پہ لکھا تھا. ایک شانے پہ لا الہ الا اللہ تھا، ایک پہ محمد رسول اللہ تھا. فتح مکہ پہ علی نے کلمہ مکمل کر دیا. اسلام نبی کے کاندھوں پہ تھا، علی مہروں پہ تھا. اسلام اور علی ایک ہی گھر میں پلتے. یہ علی کی اعزاز تھا. یہ میں نے فضیلت علی میں جملہ آپ کو دیا تھا کہ اسلام اور علی ایک گھر میں پلتے رہے. اگلا جملہ میں حضرت عمران کی فضیلت کا دے دیتا ہوں. یہ عمران کی فضیلت تھی، اس کے گھر میں اسلام بھی پلتا رہا، نبوت بھی پلتی رہی، امامت. آخری نبی پل رہا تھا، پہلا امام بن رہا تھا. ہدایت کا سارا سلسلہ ہی ابو طالب کے گھر میں تھا. ماضی کا ہاتھی اور مستقبل کا ہاتھی دونوں ہی وہ عمران کے گھر میں تھے. بس اسلام عشیر سے اٹھا اور دیکھا کافروں نے کہ اب نبوت کا اعلان ہو گیا. اگلے دن تبلیغ کا طریقہ بدل گیا. ایک دن گھر میں بات ہوئی، یہ اب عشیر میں پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کتابوں سے جتنا چاہو میں حوالے دکھانے کو تیار ہوں. پہلے دن مجلس ہوئی ابو طالب کی گھر. مجلس ہے، مجلس کہتے بیٹھنے کی جگہ. اسلام کی پہلی مجلس ہوئی ابو طالب کے گھر. لنگر پکایا حضرت عمران. کبھی یوں بھی طریق سنے سرکار، کتنے میٹھے کیپسول میں آپ کو ملا کہ اسلام کی پہلی مجلس ہو رہی ہے. لنگر حضرت عمران نے پکایا. کافر آئے، اب آ کے اسلام کی پہلی مجلس ہو چکی. اگلے دن وہ سوچ رہے تھے کہ مجلس کا اثر کیا ہوگا، کیا ہوگا مجلس سے، کیا ہو جائے گا. ہم تو انکار کر کے اٹھ کے آ گئے، یہ دو بھائی کیا کریں گے. اب ہم نے تو دوبارہ عمران کے گھر نہیں جانا، بس ایک ہی دن تھا. وہ تو چلے گئے اور بیٹھ گئے، اب تو نہیں جائیں گے. اب یہ کافر سردار آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے مشورہ کر کے آئندہ ہم نے عمران کے گھر نہیں جانا، وہاں ہمارے خداؤں کو برا کہا گیا. یہ پرانی عادت ہے، ہمارے برا کہتے ہیں. اس جملے پہ قدر ہونی چاہیے تھی. ہم نے کوئی نہیں جانا جی، وہاں ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. ہم نے کوئی نہیں جانا. نہ جی نہ، اس لنگر کا کیا فائدہ. روٹی کے پیچھے عقیدہ خراب کر لیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے. ابھی یہ سردار ایک گھر میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے اور یہ میٹنگ ہو رہی تھی یزید کے دادے کے گھر. اب دیکھنا، یزید کے دادے کے گھر میں کفر کی میٹنگ ہوئی.
5 ہو گئی ہیں, 5 رہ گئی ہیں. پھر یا مقدر یا یزید کے دادے میں گھر میں کفر کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اسلام پل رہا ہے ابو طالب پہ. اب آپ نے مکہ کی گلیوں میں رہنا میرے ساتھ اور دیکھیے کہ یزید کے دادے کے گھر میں 40 سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور پلاننگ ہو رہی ہے کہ اب پہلی منزل پہ اسلام کا رستہ کیسے روکیں, یہ آئندہ مجلس نہ ہو, یہ دوبارہ تبلیغ نہ ہو. اب یہ پروگرام بن رہے تھے, یہ گلی میں ایک شور ہوا, وہی آواز جو کل مجلس میں تھی وہ بازار میں آ رہی ہے, قولوا لا الہ الا اللہ. جلدی سے عبائیں وہی رہ گئی, پگڑیاں زمین پہ گر گئیں. ابو سفیان کے صحن سے دیوار سے اٹھ کے دیکھا, آگے آگے محمد رسول اللہ جا رہا تھا, پیچھے پیچھے علی ولی اللہ جا رہا تھا. ابو طالب نے ثابت کر دیا, ایک دن مجلس ہوتی ہے, اگلے دن جلوس نکلتا. آؤ نا اسلام کا چہرہ دکھاؤں, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کن کے گھر میں ہے. پہلے دن مجلس ہوئی, اگلے دن جلوس برآمد ہو گیا. انہوں نے کہا جلوس روکو, عورتیں اور بچے پتھر لے کے چھتوں پہ آ گئے. یہ چاہتے تھے اسلام رک رہا ہے, ابو طالب کی آمد تک کر یہ کفر کے چہرے سے نقاب اتارا. ابو طالب نے کہا جو حق کے لیے گھر سے نکلے وہ جلوس, جو روکے وہ کفر, چاہے وہ پتھر سے روکے یا فتوے سے. زخمی ہو کے نبی گھر آتے رہے, جلوس میں خون بھی نکلا. اب یہ اسلام بل رہا ہے, مجھے بڑی جلدی صبر کرنا, دن تھوڑے ہیں اور سفر ہمارا زیادہ ہے. اب میں بس آہستہ آہستہ غدیر تک پہنچا. بس یہ اسلام پلا یا 2 ہستیوں کا روب کافروں کے سر پہ قائم ہو گیا, ایک خود علی, ایک علی کا باپ. ادھر علی کے باپ نے دنیا چھوڑی, کافر سمجھے کہ اب عمران چلے گئے, اب یہ منصوبہ مٹ جائے گا, یا خدا نے منصوبہ بدل دیا. خدا نے کہا اب مکے میں تیرا مشکل کشا نہیں رہا, اچھا لگے وہ جوان جو بجائے چھوڑ دے. اب تجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا. میرے اللہ اگر میں مکہ چھوڑوں گا یہ کہیں گے آدھی رات کو شہر چھوڑ کے بھاگ گیا. میرے بھاگنے سے بھاگنا سنت ہو جائے گا. میرے بھاگنے سے کہیں بھاگنا سنت نہ ہو جائے. فرمایا تو چاہ اور اپنے بستر پہ اسے سنا. یہ اس کے سونے سے بھی ڈریں گے. امام آنکھیں بند بھی کر لے تو کفر پہ روب ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ حکمت تھی کہ سلایا کیوں ہے. علی سو نہیں رہے تھے. علی نے کہا تھا یا رسول اللہ لیٹ جاتا ہوں, فرمایا نہیں. اس نے کہا سونا ہے. یا رسول اللہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں سونا؟ ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے میں لیٹ جاتا ہوں. فرمایا تجھے سونا پڑے گا کیونکہ وہ نہیں سوتا.
تو بھی نہیں سوتا. وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے لمحوں کے لیے آنکھ بند کر, لا شریکی بچا. آج 2 ٹکے کا مولوی اٹھ کے کہتا میں نہیں علی کو پہلا خلیفہ مانتا, میں نہیں علی کو ولی مانتا. تیری اوقات کیا ہے؟ تو نہ بھی مانے میرا علی تو پھر بھی علی ہے. یہ کائنات میں آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے واحد شخصیت گزری ہے, نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی, کہ علی کے سامنے دنیا کھڑی ہو کے کہتی ہم تجھے خدا کہنا چاہتے ہیں. علی تلوار نکال کے کہتا مجھے تم نے خدا نہیں کہنا, مجھے تم نے اللہ نہیں کہنا. سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو اللہ ہونا گوارا نہیں کرتا وہ کسی جاہل کا مولا ہونا کیسے. وہ تیری 2 ٹکے کی حکومت لینا پسند کرتا. اللہ سے بڑا بھی کوئی منصب ہے؟ دنیا کہہ رہی تھی, اور یہ ماضی تھا کہ لوگ بندے مارتے رہے کہ ہمیں اللہ مانو. فرعون قتل کرواتا رہا مجھے اللہ مانو, نمرود کہتا رہا مجھے اللہ مانو, شداد کہتا رہا مجھے اللہ مانو. یہ قتل کرتے رہے ہمیں اللہ مانو. علی قتل کرتا رہا مجھے بندہ مانو. غلط ہے نصیری کا بھی, شجاع بھائی غلط ہے, بالکل سراسر غلط ہے نصیری کا بھی. میری قوم اس عقیدے کے ساتھ ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ علی کو اللہ کہہ کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں علی کو سمجھ بیٹھا. پھر اس نے اللہ کہہ کے علی کی حد کو معین کر دیا, اللہ کہہ دیا بس ٹھیک ہے. وہ علی کہتے ہی اس راز کو ہیں جو بشریت کی سمجھ میں آیا. بس آگے آگے محمد رسول اور پیچھے پیچھے علی ولی اللہ. اسلام کا پہلا جلوس اور پھر مکہ سے ہجرت, اور بستر پہ سلا دیا گیا علی ولی اللہ. پھر اس نے اس کا سونا خرید لیا. جملہ قبلہ عزت سنجاری صاحب ممبر پہ جن کی بات ہے انہی کے نام سے اللہ جملے کا روح سواب قبلہ کی روح کو پہنچا. کرور کرور پہلوے حسین میں کہا کرتے تھے کہ جب علی سوئے تو اس نا سونے والے نے اس نا سونے والے کو دیکھا. اس نے جبریل کو دیکھا, جبریل اس سے پوچھ سونا بیچے نا, کیونکہ اس نے کہا کہ اس کا سونا بڑا کھڑا ہے. یہ پہلا سونا دیکھا ہے جس میں ملاوٹ نہیں. میں اسے تجارت کرنا کیا کہنے قبلہ کیا خوبصورت جملہ کہہ گئے. انہوں نے کہا کہ جبریل نے آ کے علی کے پاؤں کے ساتھ اپنے پروں کو مس کیا. بادشاہ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے سونا بیچے نا. علی نے چادر رسالت کو چہرے سے ہٹایا. کون خریدنا چاہتا ہے؟ وہ. تو کیوں آیا؟ خریدنا اس نے ہے, بیچنا میں نے ہے. تو کیوں ہے؟ میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. تمہیں خریدنا ہے؟ لفظ سن لیا جس کے لیے میں مجبور ہوں آپ کو یہ بات سنانے کی. کتنا خوبصورت لفظ اور کیا خوبصورت تخیل دیا قبلہ نے. انہوں نے کہا علی نے کہا میرے باپ اللہ تو سونا خریدے گا؟ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں. بتا علی کیا لے گا؟ میرے اللہ تجھ سے سودا کرتا تو اچھا لگتا, جو تیری مرضی دے دے. جو تیری مرضی وہ دے دے. توحید نے کہا پھر آج کے بعد میری مرضیاں تیری ہو گئی. آج کے بعد میری مرضیاں تیری ہو گئی. اب تو بیٹا دے یا اللہ بیٹا دے.
ابو قبیس کی پہاڑی پہ سرکار نے جو اعلان کیا ہجرت کے اگلے دن اور جو سرکار گئے اور جو ان کافروں کے ساتھ جو کچھ کیا سرکار آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. اچھا شکریہ سر. یہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. اور دوسرا سر سب بتا دیں مومنین کو, بچے ہمارے جن کو پتا ہے کہ سرکار جب گئے تھے رسول پاک نے ہجرت کی تھی تو خاص ان کے منہ داڑیوں میں پھینک کے گئے تھے, سرکار چھپ کے نہیں گئے تھے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں نبی خان کہیں گے ان پہ خاص بات کریں. جوان ہے ماتمی, اللہ جوانی سلامت رکھے, جناب میری اکبر کے صاحب ہیں, انہوں نے حکم کیا, میں تعویل کر دیتا ہوں کہ جب رسول چلے گئے ہیں اور علی ہیں تو اب انہوں نے سوچا کہ یہ رسول پیچھے علی کو چھوڑ کے گئے تو یہ علی تو ساتھ نہیں گئے. اب یہاں میں جملہ دینا چاہتا ہوں, اگر کوئی سنی بھائی ہے یا جہاں تک میرا پیغام پہنچے پہنچانا. رسول ایک رات کے لیے مکہ چھوڑ کے گئے. جو رسول ایک رات کے لیے پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے, جس نے ایک رات امت بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا, وہ دنیا چھوڑ دے اور ہدایت کا بندوبست کر کے جس نے ایک رات کے لیے ہادی معین کیا. کیونکہ رسول نے کہا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ, تیری اور میری نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ. موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے اور پیچھے سے اللہ کو سجدہ کرنے والے گائے کو سجدہ کرتے, اور ہارون نے کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں, ان کے ہاتھ میری داڑھی پہ آ گئے تھے. ہارون نے کہا کہ میرے پاؤں درس گئے تھے. رسول نے کہا کہ اب میں علی چھوڑ کے جا رہا. ایک رات کے لیے چھوڑ گئے اور کافروں نے پروگرام بنایا کہ آؤ پھر علی پہ حملہ کرتے ہیں. اس پہ حملہ کرتے ہیں کہ نہ یہ علی ہوگا نہ رسالت رہے گی, کیونکہ ابو طالب کے بعد اگر کوئی رسالت کے پیچھے تحفظ ہے تو یہ ہے. اب یہ یزید کے دادے کے گھر میں میٹنگ ہو گئی, تینوں نے اپنی تلواریں اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اپنے بتوں کی قسمیں کھائی, ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا, بس بڑا ہو گیا ہمارے ساتھ, حد ہو گئی. ہمارے خداؤں کو برا کہا گیا, گلیوں میں بازاروں میں ہم خاموش ہیں. اب اگر وہ چلا گیا, اگر یہ پیچھے چلا گیا, یہ نیا دین بنا کے آئیں گے. اور یہ جو نوکر ہمارے, یہ جو غلام جن کو ہم پاؤں میں رسیاں باندھ کے غلامی نسل در نسل کروا رہے تھے, یہ ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جب وہ واپس آئیں گے تو وہ غلام ہمارے اوپر سرداری کریں گے. یہ میں عرب کا مزاج آپ کو سنا رہا ہوں. ان کا مرنے کے مترادف ہے. سردار وہ غلام سردار ہو جائیں گے, وہ حبشی آگے ہمارے اوپر سرداری کریں گے. فوراً اسی لمحے پہ اسلام کو روکا, اس علی کو کسی صورت میں مکہ سے بچائیں, بس یہ مکہ سے رہ جائے, اسے گرفتار کریں. اسے اگر ہم گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ واپس آ جائے گا, کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہتا. رسالت اس کے بغیر, اسے اٹھاؤ اور خود واپس آ جائے. جب وہ واپس آئے پھر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک منصوبہ بنائیں گے, پھر کچھ شرطیں ہم بنوائیں گے, کچھ ان کی مانیں گے. پوری پلاننگ ہوئی, اپنی اپنی تلواریں ہاتھ پہ رکھ لی, اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھا لی کہ ٹھیک ہے اب کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اس پہ ہم سب متفق ہو جائیں گے, چاہے کوئی کسی بھی بت کا مانگنے والا ہے, لیکن یہاں پر سارے خداؤں کی بات, ایک نہیں رہنا, سارے جائیں گے. تو ٹھیک ہے, بتوں کی قسمیں کھائیں, اور ادھر کفر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, علی سو رہا ہے. اور بستر رسالت میں چادر رسالت تان کے کافر 70 تلواریں لے کے آگے آگے یزید کا دادا پیچھے پیچھے پہنچ گئے.
हुसैन के दादे के दरवाजे पे खड़े होकर पहरा बांध दिया, तू इधर से हो, चारों तरफ से घेर लो, अली कहीं से आता है, चारों तरफ से घर को घेरा। अब इंतजार कर रहे थे कि कोई अंदर जाए, लेकिन सहने तदहीर में कुफ्र का पांव नहीं आ सकता। इरादा करने के बाद भी पांव नहीं हिल रहे थे। या सहने अबू तालिब का दरवाजा था। कुल्ले ईमान का पहला कदम मक्के। दरवाजे पे सारी रात के जागे हुए काफर और अंदर से निकला पूरी रात का सोया हुआ। यूं अली ने पहले से लेके आखिर तक से क्यों खड़े हो दरवाजे पे? तलवार निकाल। अली बाजार गया, चारों तरफ से अली को घेर लिया, तलवारें निकाल के तलवारों की नोक अली के सर पे रखी। अली देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। यहाँ आगे बढ़ा यजीद का अब देखना इस्लाम, सफर करना इस्लाम का। खड़े हो गए, उसने कहा अली तू क्या समझता है, वो चला गया तो तू भी चला जाएगा, हम तुझे नहीं जानेंगे, तुझे गिरफ्तार करेंगे, तुझे ढूंढते ढूंढते वो आएगा, हम उसे नहीं गिरफ्तार करेंगे। तुम हमारे खुदाओं को बहुत बुरा कह चुके, अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें अभी भी कहते हैं अगर तू उसका साथ छोड़ दे हम तेरी जान को अमान दे देंगे, वरना ये जो 70 जवान खड़े हैं ये मेरे कहने पे आए, ये तलवारें अब दोबारा नियामों के अंदर नहीं जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन तू अबू तालिब का बेटा है, हम मक्का में कत्ल गारत नहीं चाहते, हम हाशमियों के साथ अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अरब में कबीलों की जंग न चले। ऐ अली तू यहीं पर रुक जा, तुझे कोई जरूरत नहीं अब्दुल्ला के बेटे के पीछे जाने की। अब ये जब पूरी तकरीर झाड़ चुके तो अली ने 70 तलवारें सरों में, जवानों के चेहरों पे काफरों की आंखें गुस्से की वजह से सुर्ख, अली का चेहरा देख रहे। अली ने धीरे धीरे अपने बाप अबू तालिब की तलवार को सुनना, जो जवान बैठे अपने बाप अबू तालिब की तलवार को न्याम से निकाला, यूं तलवार को सीधा किया, इसकी नाक पे रखा, नाक पे तलवार की नोक को रखा, मेरा रास्ता छोड़ और इतना याद रख जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं। अगला जुमला तारीख में मैं ना साबित करूं मेरा कत्ल माफ है। अली ने कहा अगर ये तलवार निकल पड़ी मैं मक्के की गलियों को खून की नदियों में तब्दील कर दूंगा। अगला जुमला मेरे बादशाह का तरीक है और आग में जीनत भर के चमक रहा। अली का तुम्हारी बेवाओं के सर पे चादर डालने वाला मर्द भी कोई नहीं। यूं तलवार की नोक है इसकी नाक में, रास्ता छोड़। अली की तलवार के साथ 70 काफरों ने घेरा तोड़ा। अली 70 काफरों से ऐसे निकले जैसे बादलों को चीर के चांद लेकर। सफर करना चाहते हो, अकीदे को बुलंद करना, इधर अली ने 70 जवानों का घेरा तोड़ा। अली बाहर निकले, अली का बाहर निकलना था। उधर मदीने की सरहद पे नबी का काफिला पहुंच गया। नबी ने मदीने की सरहद पे पहला कदम रखा। नबी ने अपने सर से अमामा उतारा, वल्लैल वाली जुल्फे खोल के नबी के शानों पे जबरील ने आके परों पे सजदा कर कहा खुदा करा वशम्स वज़ुहा, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है। जाती हुई आयत तड़प के फिर वापस आ गई। जबरील ने कहा वल कमर इज़ा तलाहा, और खुदा कहता उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली। पूछो अली इस्लाम का है दिल, अली की बात चाहिए, अली
پہلی منزل پہ نبی نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا یہ تو دینیات کی کتابوں میں لکھا ہے. روز مواقعات مساوات قائم ہوئی, رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. رسول نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ, میں بزرگوں نے تو سب کچھ بچوں کے لیے فکر دے رہا ہوں. مدینہ میں رسالت باب نے دیکھا کہ رسالت باب نے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ انصار بن گئے, جو ساتھ آئے تھے وہ مہاجر, انہوں نے ہجرت کی تھی. رسالت باب نے ایک صف میں مکہ والوں کو بٹھا دیا, ایک میں مدینے والوں کو, درمیان میں نبی کھڑے. جملہ کہوں, غائب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی, جن جن کی ذہنیتیں ملتی, اس کا ہاتھ پکڑا, جس کے ساتھ ملتی اس کے ہاتھ میں دے کے اسے اس کا بھائی بنا. کسی کو کسی کا, ابو ذر کو کمبر کا, میں نے کل بھی کہا تھا میری مجبوری ہے. کچھ مجبوریاں انتظامی ہوتی ہیں, ذاتی نہیں ہوتی. یہ میری ذاتی مجبوری نہیں, انتظامی مجبوری ہے. بات کھول کے بیان نہیں کر سکتا, بس یہ سمجھ لیجیے کسی کو کسی کا. ہر ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں کہ جب سارے بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا اچھا آج سے ہم بھائی, آج سے ہم بھائی. بھائی بھائی کی باتیں ہو رہی تھیں. مدارج النبوہ کتاب کا نام ہے, لکھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ہے. اہل سنت بھائی نہ اس راوی سے انکار کر سکتے ہیں, نہ اس مورخ سے انکار کر سکتے ہیں, نہ مدارج النبوہ سے انکار کر سکتے ہیں. میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کے ملا عبد الرحمن جامی تک, ملا عبد الرحمن جامی سے لے کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری تک جس نے سیرت لکھی ہے میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی, اب یہ جملہ شیعہ کتاب کا نہیں, سنی کتاب ہے, جیسے لکھا میں ویسے پڑھنے لگا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھا جب رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا چکے تو مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا علی رو رہا تھا. رسول کریم آقا ماں سے یم کے کہا یا علی ابن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا. اتنا جملہ کہنا تھا, رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا میں نے اپنا کس کو بھائی بنایا, میں نے اپنا کس کو بھائی بنایا. جملہ سننا, میں نے اپنا کس کو بھائی بنایا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں رسول نے شانوں سے پکڑ کے علی کو کھڑا کیا, علی کے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگایا, علی کا ماتھا چوم کے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا. اب یہ بھائی بن رہا ہے, یار نہیں. بھائی بنا ہے, یار نہیں. وارث بھائی ہوتے ہیں. بھائی بنانا انت اخی فی الدنیا. اور اگلا جملہ لطیف جملہ ہے, بھائی یہاں ہوتے ہیں, وہاں تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کیا ہوں والے رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں گا. ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی, اولاد ماں کو نہیں پہچانے گی. جب وہاں رشتے ہی نہیں, پھر رسول نے کیوں کہا تو وہاں بھی میرا بھائی. یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے, آپ تو جانتے ہیں, وہاں تو بھائی ہونے نہیں. آپ یہ کہہ دیجئے یا علی تو اس دنیا میں میرا بھائی ہے. آپ نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے. نبی نے فرمایا میں تم جاہلوں کے عقیدے درست کر رہا تھا, ہم حساب دینے والے نہیں حساب لینے والے. گفتگو ادھوری رہ گئی. کوشش تو میں بڑی کر رہا ہوں کہ بہت جلدی, آج مجھے غدیر تک پہنچنا تھا کہ کسی صورت میں آپ کو غدیر میں نبوت کے ہاتھوں پہ ولایت کا ہاتھ دیکھا اور ایک نئے رنگ سے آپ کو غدیر سنا, ایک نئی جھلک آپ کو غدیر کی. انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ گفتگو کو پر متصل کریں گے کہ رسول نے
غدیر میں کیا اعلان کیا؟ اشیر کی دوسری قسط کا نام غدیر ہے۔ اشیر کے بعد جو دوسری قسط آئی ہے اسلام کی، اس کا نام غدیر۔ اشیر کا جو قرضہ تھا وہ نبی نے غدیر میں واپس کیا، اور غدیر کا بدلہ حسین نے کروایا۔ اسلام کو اشیر میں بچپن، غدیر میں جوانی ملی۔ کربلا میں اسلام ضعیف ہونے لگا تھا۔ کربلا میں اسلام کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ضعیف ہوتے ہوئے اسلام کو حسین نے جوانوں کا خون دے دیا۔ اب مجھے نہیں خبر کون بندہ ہے جو اس طرح لفظ سن کے مصائب۔ اسلام نے حسین کے دروازے پہ آ کے حسین سے کہا، حسین تو اور میں ایک ہی گھر میں پلے، حسین میں زخمی ہوں، حسین لوگ میرے قرآن کی زیریں لوٹنا چاہتے۔ حسین نے کہا اسلام تم نہ رو، میں زیر خنجر سجدہ کروں۔ قرآن کی آواز آئی، حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے۔ حسین نے کہا میں زبردست کے بازو دوں گا۔ اگلے جملے پہ آنسو نہ نکلے، ہائے ضرور دل میں کہہ دینا۔ قرآن نے کہا حسین لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ حسین نے کہا مطمئن ہو جا، میں زینب کی چادر ہوں۔ میرا کچھ بچے نہ بچے، میں تیرا سب کچھ بچاؤں۔ زخم اسلام کو شفا دے گیا حسین۔ 72 صرف اس لیے آئے تھے، خون 72 صرف اس لیے۔ مریض کو خون وہی لگتا ہے جس کا گروپ اس سے ملتا۔ خون چاہیے تھا اسلام کو۔ حسین نے وہ کردار ڈھونڈے جن کا خون اسلام کو لگ سکتا۔ میرا مولا مجھے طاقت دے دے میں اپنی قوم کو اگلا جملہ سنا سکوں۔ حسین اسلام کو شفا دینے کے معاملے میں اتنا محتاط تھا، حسین نے گھر میں 6 مہینے کا بھی نہیں چھوڑا۔ اگر اس 6 مہینے کے بچے کا خون اسلام کو چاہیے، حسین ہے وہ 6 مہینے۔ آج 5 محرم ہے، یہ ہمارے مجلسوں کی اور ہمارے ممبر کی تہذیب، شہادتوں کا آغاز زینب کی جوڑی سے ہوا۔ جتنے آتے ہو یقیناً رونے کی نیت سے آتے ہو۔ شہادت پڑھنے سے پہلے یہ ہاتھ باندھ، میرے تمہارے ساتھ 3 طرح کے تعلق، مہمان بھی ہوں تمہارے، ذاکر حسین بھی ہوں، عزادار حسین، تینوں رشتوں سے ہاتھ باندھ کے درخواست کروں۔ آج جس کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، کم از کم پورا محرم تو تم نے رونا ہے۔ آج اس نیت سے رونا کہ ان بچوں کی لاش پہ ماں نہیں رونا، بس یہ سوچ لینا جتنی دیر میں شہادت پڑھوں، آپ نے یہ صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ غریب ہیں جن کی لاش پہ ماں نہیں روئی، کیونکہ بی بی نے وعدہ کیا تھا، اور محمد میں نے تمہاری لاشوں پہ نہیں رونا، میرا لال میری مجبوری ہے، میں اکبر کی ماں ہوں، میں حسین کی ماں ہوں، میرے بیٹے کا نام حسین ہے، میں کربلا میں زینب بن کے نہیں آئی، فاطمہ بن کے آئی۔ جب قافلہ نکل پڑا نا، جلدی تو نہیں، مجھے اجازت دیجئے گا میں 2 لمحے، مجھے خود مصائب سے بڑا پیار ہے، خیرات مانگی ہے میں نے مشہد کے والی سے، میرا بادشاہ مصائب کی خیرات عطا کر۔ جب نکلا نا یہ قافلہ مدینے سے، رستے میں تھا یہ قافلہ، یا پیچھے سے کسی گھوڑے کی دوڑنے کی آواز ہے، غازی نے جلدی سے اپنا گھوڑا پیچھے کیا،
مولا مدینے سے کوئی گھوڑا سوار دوڑتا ہوا، جب گھوڑے کی دھول غبار ہٹا تو ایک آواز آ رہی تھی، حسین ابن علی، کوئی حسین ابن علی کو روکیے، حسین میرا پیغام سنتے جائیے۔ عباس نے اپنا گھوڑا اس گھوڑا سوار کی طرف دوڑا، جب گھوڑے کا منہ گھوڑے کے منہ کے ساتھ ملا، غبار ہٹی، عباس نے چہرہ دیکھا تو عبداللہ ابن جعفر تیار، عبداللہ ابن جعفر تیار کا چہرہ دیکھا تو جناب عباس لرز گئے۔ بھائی عبداللہ، آپ کو تو بادشاہ حسین نے کہا تھا آپ نے نہیں آنا۔ فرمایا عباس رضا چھوڑ، مجھے حسین سے نہیں ملا، مجھے صرف اتنا بتا علی کی بیٹی کی سونڈ میں بیٹھی۔ جب جناب عبداللہ نے کہا مجھے صرف اتنا بتا زینب کی سونڈ میں بیٹھی، عباس کا گھوڑا آگے آگے، جناب عبداللہ کا گھوڑا پیچھے، جناب سیدہ زینب کے اونٹ کے قریب سے جناب عباس نے کہا یہ اونٹ ہے سیدہ کا۔ جناب عبداللہ کا گھوڑا قریب آیا، بی بی زینب نے معمر کا پردہ ہٹا کے عبداللہ مجھے روکنے تو نہیں آیا۔ جناب عبداللہ دیکھ کے کہتے علی کی بیٹی تو گھر سے چلی آئی، بی بی میں تجھ سے آخری بات ہی نہیں کر سکا، بی بی تو مجھے بتا کہ آئیے تیرا حسین مصیبت میں ہے۔ بی بی میں نے بعد میں تیرے نکلنے کے بعد سوچا امیروں کے مشکل آئے کوئی صدقہ دیا جاتا ہے، بی بی میرے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، میں بیٹے لے کے آیا ہوں، علی کی بیٹی میرے اولو محمد کو ساتھ لے جا، تیرے حسین پہ مشکل آئے اور اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، محمد میری طرف سے صدقہ کر۔ یہ کہہ کے جناب عبداللہ نے اپنے گھوڑے ابا کا بٹن کھولا، دو بچے ہاتھوں میں لے کے جملہ پوری رات رونے کے لیے کہا، بچوں کو ہاتھوں میں لے کے شہزادی میرے گھر میں ان سے قیمتی کوئی چیز نہیں، شہزادی میرے بیٹے۔ بی بی نے کہا عبداللہ جو چیز میں نہیں لا سکی تو نے دی ہے، عبداللہ تو اولاد کا وارث باپ ہوتا ہے، میں ماں بن کے حق نہیں جتا رہی تھی، لیکن تو نے احسان کر دیا علی کی بیٹی پہ۔ جناب عبداللہ مولا حسین سے ملے، اون و محمد ساتھ، پوری سفر میں نے کربلا کی مقتل کو ایک ایک لمحے میں رک رک کے پڑھا، پورے رستے میں جب بھی یہ شہزادے ماں کے قریب آتے، بی بی کہتی ہے اماں فیضہ انہیں کہ واپس چلے جائے، یہ صدقہ ہے میں سیدزادی ہوں، انہیں کہ میرے سامنے نہ آئے کرو۔ میرا اللہ تیرا دونہ قبول کرے، حسین کی بہنیں تیرا پرسہ قبول کر لیں، میری شام والی ملکہ بیٹوں کا پرسہ لینے آئی، میری شہزادی خالی واپس نہ جا۔ بی بی نے دیکھ کے کہا رو کے، میری شہزادی کی آواز آئی، میری مامتا کو امتحان میں نہ ڈالو، میں تمہاری ماں میں حسین کی ماں ہوں۔ سارے رستے میں بچے سوچتے رہے آج اماں ہمیں بلائے گی، آج اماں ہمیں بلائے گی۔ اب مجھے معاف کر دینا، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، اب جملہ سننا، شب عاشور آ گئی، حسین مصلی پہ اپنے خیمے پہ، ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، کوئی ماں گود میں بیٹا لے کے بیٹھی تھی، کوئی اپنے سامنے اپنے بیٹا لے کے بیٹھی تھی، غازی پہرا دے رہا تھا، یا غازی نے دیکھا کہ اون و محمد اپنے خیمے کے باہر ہیں، جناب عباس نے قریب آگے کہا شہزادی کے بیٹو تم اپنے خیمے سے باہر کیوں آ گئے ہو؟ اون و محمد کہتے ہیں مولا غازی تجھ سے پوچھ لیں، ہمیں اتنا بتا نجف کو کون سا رستہ جاتا ہے؟ فرمایا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہہ لگے دادی علی سے سفارش کریں گے، ہر ماں قربانی تیار کر رہی ہے، ہم نے کس کے خیمے میں جانا؟ ہمیں بتا ہم کس کے خیمے میں جانا؟ جناب عباس شہزادی زینب کے حجرے کے باہر
اطمینان سے سنتے ہیں. جناب عباس کی آواز ہے شہزادی آپ کے فرزندان ملنا چاہتے ہیں. بی بی کی آواز ہے مفیدہ بلا ہونا محمد. مسلح پہ تھی میری بات شہزادی. سامنے دونوں بیٹے آ کے جیسے تشہد میں نمازی چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اماں 28 رجب سے لے کے آج 10ویں کی رات تک ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی. اماں آج رب اتنا پوچھنے آئے ہمارے لیے کیا ہوگا. شہزادی دے کے کہتی ہے اونا محمد صبح تم نے مقتل میں جانا. لیکن آج میں تمہیں بتاؤں کہ جتنی بھی کربلا میں مائیں ہیں نا ان میں سے کوئی بھی کسی کا ننہال سید ہے ددھیال نہیں. کسی کا ددھیال سید ہے ننہال نہیں. تم کربلا میں واحد شہزادے ہو. تمہارا نانا علی ہے, تمہارا دادا جعفر تیار ہے. اونا محمد آج میں تمہیں تمہارا حسب سناؤں. تمہارا نانا علی فاتح خیبر ہے, وہ بدر احد میں نبی کا علمدار تھا. تمہارا دادا جعفر تیار جنگ موتا میں علمدار تھا. تم علمدار کے پوتے ہو, علمدار کے نواسے ہو. کل اگر میدان میں جانا ہے ماں کے ساتھ وعدہ کرو میدان میں ایسے لڑو گے 9 لاکھ کو پتہ چل جائے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کون بندہ عشق کے ساتھ مصیبت سن رہا ہے. اگلا جملہ سننا. ماں نے جملہ کہہ دیا, محمد سے پہلے اون اٹھ کے کھڑا ہو گیا, رو کہتا اماں تو نے حکم کر دیا بس اب خاموش رہیے. اماں کل صبح 10ویں محرم کا سورج طلوع ہونے دے. اماں تیرا اون وعدہ کرتا ہے ہر کسی کے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی, تیرے بیٹوں کی لاش خیمے میں, تیرے بیٹے خیمے نہیں آئے گا. اماں ایسے لڑیں گے زمانے کو پتہ چل جائے گا. شہزادی کی آواز آئی, ایک بات ذہن میں رکھنا, یہ جو کربلا ہے نا یہ اکبر کی جگہ. تم صدقہ. اگلے جملے پہ جو دل سے آئے نکلے میرا مولا انہیں کربلا لے جائے. اگلا جملہ جگر پھٹتا ہے جملہ کہنے کے لیے. جب شہزادی نے کہا نا کربلا اکبر کی جگیر ہے, اور محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہتے اماں وعدہ کرتے ہم کربلا کے باہر جا کے قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی ظواہر آئے گا ہم کربلا سے 9 میل باہر چلے جائیں گے. بس شہزادوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں, ہاتھ رکھے گا جاؤ اللہ کے حوالے. صبح مقتل سج گئے. مقتل کی جو تیاری تھی نا وہ تیاری سننا کیا تھی. یہ تھے صحابہ کے خیمے گول دائرے میں. ان کے اندر اسی سرکل اسی دائرے میں تھے ہاشمیوں کے خیمے. ہاشمیوں کے خیموں کے اندر پھر چھوٹا دائرہ تھا. اس کے آگے تھے علی کے بیٹوں کے خیمے. علی کے بیٹوں کے درمیان میں پھر خیمے تھے. یہ تھے حسین اور عباس کے خیمے. ان کے درمیان میں ایک خیمہ تھا, وہ تھا زینب کا علی کی بیٹیوں کے خیمے. مقتل کی تیاری کچھ اس طرح تھی. حسین تھے ٹیلے پہ, بی بی زینب تھی خیمے پہ. ہر ماں اپنی قربانی لے کے بی بی زینب کے خیمے میں آتی. سیدہ زینب کے خیمے سے قربانی ٹیلے پہ جاتی. ٹیلے سے حسین مقتل میں چھوڑ کے آتے. مقتل سے لاش اٹھا کے حسین زینب کے خیمے میں پہنچا. ہر ماں بی بی زینب کے خیمے میں آ کے بیٹے کا چہرہ دیکھتی. یہ مقتل کی روایت ہے. اونا محمد 7 دفعہ گئے ٹیلے پہ. جا کے کہتے ہیں مولا ہمیں اجازت. فرمایا اونا محمد نہیں. اونا محمد پھر گئے جناب عباس کے پاس. رو کے کہتے چچا غازی ہمارے پاس سفارش صرف تو ہے. ماں نے اجازت دے دی ہے, مولا اجازت نہیں دے رہے.
جناب اون محمد کے ہاتھ پکڑ کے جناب عباس مولا حسین کے پاس لے کے گئے. جا کے جو جملہ کا وہ مکالمہ سننا مصلی پہ رونے کے لیے کافی. مولا عباس ٹیلے پہ جا کے حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے مولا یہ میرے شاگرد ہیں, مولا میں نے جنگ کرنی سکھائی ہے, مولا یہ جو عبداللہ کا بڑا بیٹا نا اون, مولا یہ بالکل ہو بہو میری طرح تلوار چلاتا, مولا یہ تو محمد ہے نا ابھی سے گھوڑے میں بیٹھنا نہیں آتا, لیکن مولا اس کے تیر چلانے کا انداز بالکل حیدر کرار جیسا. مولا غازی کہہ نہیں رہے کہ اجازت دے, بہادری کی صفتیں بتا رہے ہیں. عباس بولتا رہا, حسین روتا رہا, عباس بولتا رہا, حسین روتا رہا. اب کون بندہ جو شیعہ بھی اور ہائے نہ کہے, جب حسین روتے رہے غازی نے کہا مولا مجھے صرف اتنا بتائیے میدان میں جائیں گے. حسین رو کے کہا عباس میری حسرت تھی ان کی جوانی میں زینب ضعیف ہوتی. کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جن کے بیٹے جوان ہو جائیں. میں چاہتا تھا زینب کی ضعیفی میں ان کی جوانی ہوتی. غازی مجھے اتنا بتا کر رونا محمد بھی چلے گئے, میری زینب کا کون. اتنا جملہ کہنا تھا یا فضا آئی رو کے کہتی ابھی بھی زینب مصلی پہ کہہ رہی ہے بھیج دے انہیں, میں جانوں تیرا سجاد جانے, میں جانوں تیرا باکر جانے. بس اب حملہ سننا شہزاد. یہ کربلا کے باہر شہید ہیں جنہیں غازی نے اٹھا کے گھوڑوں پہ سوار. دونوں قرآن زین کی رحل پہ آئے. عباس بی بی زینب کے خیمے کے دروازے پہ گئے, رو کہتے شہزادی ایک دفعہ خیمے کا پردہ ہٹا تیرے لال جا رہے. بی بی مصلی پہ کہتی ہے فضا ذرا پردہ ہٹا میں دیکھوں میرے بیٹے گھوڑے پہ بیٹھے کیسے لگتے. میں نے کبھی اون محمد کو گھوڑوں پہ سواری کرتے نہیں دیکھا. بی بی نے مصلی سے پردہ خیمے کا اٹھوایا. جو غازی کے مرید بیٹھے ہو جملہ سنو گے سید آگا. بی بی رو کے کہتی ہے عباس انہیں جانے سے پہلے اپنے علم کے سائے پہ رکھنا. غازی ان پہ اپنے علم کا سایہ کر دے. غازی نے اپنے علم کا سایہ کیا. بی بی کی آواز ہے یون محمد گھوڑوں سے اترو. دونوں شہزادے گھوڑوں سے اترے. فرمائے یہ تمہارا چچا نہیں تمہارا استاد ہے. میدان میں جانے سے پہلے اپنی تلواریں غازی کے پاؤں سے مس کرو. عباس کے پاؤں سے تلواروں کو مس کرو. لائق شگرد بن کے استاد سے دعا لو. دونوں شہزادے کربلا کی خاک پہ آئے. ان کے بیٹھنے سے پہلے حسین کا غازی زمین پہ بیٹھ گیا. رو کہتا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, تم میری آقا زادی کے بیٹے ہو اور تم میری شہزادی کے بیٹے ہو. جناب عباس نے گھوڑے کی زین پہ سوار کروایا. سوار کروا کے بی بی زینب نے کہا غازی انہیں جنگ کا مزاج سمجھا دے, انہیں کربلا میں لڑنے کا طریقہ سکھا دے. عباس اون و محمد کے گھوڑوں کے درمیان کھڑے ہوئے. فرمایا میرے شہزادوں یوں جنگ کرنی ہے, یوں رکاب میں وزن دینا ہے, یوں لشکر پہ نظر رکھنی ہے, لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا تمہارے گھوڑے یوں رہنے چاہیے, ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا. تمہارے گھوڑے یوں گھوڑے جوڑ کے ناد علی پڑھ کے عباس نے شہزادوں کو مقتل کی طرف بھیجا. اون نے محمد کا چہرہ دیکھا, محمد نے اون کا چہرہ دیکھا. اون نے کہا ماں کی بات یاد ہے, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. اور دائیں سے فوج تو نہیں آنے دینا, بائیں سے فوج میں نہیں آنے دوں گا. 9 لاکھ پہ ایسے شہزادے آئے, کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے شہزادوں نے 9 لاکھ کی طرف دیکھا. 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے انہوں نے رجس پڑھا. انہوں نے کہا آؤ تم میں سے کون جو ہے مقابلے پہ آئے, ہمیں پہچانو, ہم حیدر کرار کے نواسے, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم علی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. ایسے رجس پڑھا کہ 9 لاکھ میں خاموشی آ گئی.
9 लाख में खामोशी का आना था। और ने कहा मोहम्मद ऐसे हमारे मुकाबले पे कोई नहीं आएगा, हमें 9 लाख पे हमला करना पड़ेगा। जब कहना 9 लाख पे हमला करना पड़ेगा, अब जुमला किताब में ना हो मैं 14 का मुजरम हो। मोहम्मद ने भाई का चेहरा देखा, रो के कहने लगा ऑन मेरी एक हसरत है कि मैं उमर इब्ने साद का सर काटूं, सर काट के जाके चाचा गाजी के कदमों में फेंको, रो के कहूं इसने मेरे बाबे हुसैन का नाम लिया था। इतना जुमला कहना था। दोनों शहजादों ने या अली का नारा बुलंद किया, नारा बुलंद करके घोड़ों को दौड़ाया। जब घोड़ों को दौड़ाया, आगे आगे 2 नकाबपोश घोड़े जा रहे थे। और की आवाज आई नकाब उठ के बताओ कौन हो? आवाज आई मैं अली आ गया हूँ, ये जाफर तैयार आ गया है और तुम अकेले ना लड़ना। ये 9 लाख है। जब अली ने कहा ना कि मैं और जाफर तैयार आ गए, और घोड़े की जीन पे खड़ा हुआ और ने हाथ माथे पे रख के दादा सलाम, नाना सलाम, लेकिन मेरी माँ का वास्ता करबला का टीला छोड़ो, आज जंग हमने करनी है। ये कह के उमर इब्ने साद के खेमे के करीब है। तरीक कहती है जनाबे औन घोड़े से उतरे। इन्होंने उमर इब्ने साद मलऊन के खेमे की तनाब काटी। खेमे की तनाब का काटना था। ये बेगैरत अपने खेमे में कहने लगा गाजी तो नहीं आ गया, अब्बास ने हमला तो नहीं कर दिया। किसी ने कहा अब्बास नहीं, अब्बास के शागिर्द आ गए हैं। इसने कहा 9 लाख इन पे टूट पड़ो। 9 लाख ने चारों तरफ से हमला किया, चारों तरफ से हमला करना था। हुसैन टीले पे गिर गया, फिजा दरवाजे पे गिर गई, ज़ैनब मुसल्ले पे गिर गई। इधर 9 लाख का हमला करना था। और ने अपने घोड़े की रकाबों पे बुलंद, और ने अपना हाथ माथे में रखा, रख के कहा मौला मेरा आखिरी सलाम। इधर और का हाथ रखना था। एक बेगैरत ने तीर मारा, तीर और के हाथ पे लग के और के सर पे जुड़ गया। क़यामत को हर कोई उठेगा, लेकिन मक्तल में अपनी लाश से उठेगा। और करबला में भी उठा तो ऐसे ही उठेगा। इधर जनाबे और घोड़े की जीन से जमीन पे आए, और का घोड़े की जीन से जमीन पे आना था। या हुसैन टीले से उतरे, गाजी मक्तल की तरफ दौड़े, अब्बास मक्तल की तरफ दौड़ते जा रहे थे। 9 लाख में गाजी तलवार चला चला के कह रहा था और तुमने मेरे शागिर्द देखे और तुमने मेरा और गिरा दिया। आवाज आई और तू तो नजर आ रहा है, मोहम्मद नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद की आवाज आई चाचा गाजी मेरे पांव रकाबों में फंस गए। बस आखिरी जुमला सुनना। जब मोहम्मद की आवाज आई चाचा गाजी मेरे पांव रकाबों में फंस गए, मौला मैं न जीन पे हूं न जमीन पे हूं। 9 लाख ने गाजी आता देखा, इन्होंने जल्दी से रास्ता दिया, कहीं अब्बास की तलवार हमारी गर्दन पे ना आ जाए। हुसैन टीले से उतरे, हुसैन मक्तल की जानब दौड़ने लगे। फिजा की आवाज आई मौला तुझे बीबी ज़ैनब ने खेमे में बुलाया है। हुसैन ने कहा कैसे आऊं, खेमे में ज़ैनब की जोड़ी गिर गई है। फिजा के आखिरी जुमला कह के हुसैन छोड़ने लगा। बीबी फिजा की आवाज आई मौला, बीबी ज़ैनब कहती मक्तल में जाने से पहले मेरी बात सुन के जाओ। हुसैन बीबी ज़ैनब के खेमे में गए। ज़ैनब मुसल्ले पे उठ के खड़ी थी। हुसैन ने कहा ज़ैनब तेरे औन का अरमान, तेरे मोहम्मद का अरमान। बीबी रो कहती कहां जा रहा है? फरमाया लाशें उठाने। कहती जहां पड़े रहने दे, जहां पड़े रहने दे, थोड़ी देर मेरे खेमे में रहे, जितनी देर लाशें उठानी